بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاندان نبوت کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر یعنی نسبت والد نمبر 1 خالد بن اسد، یہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سسر ہیں۔ ان کا نسب یہ ہے خالد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ قصہ پر ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ کے سسر خالد اپنی قوم میں اعلیٰ مرتبے کے انسان تھے، مکہ معظمہ میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے بنو عبد الدرار بن قصہ سے باہمی تعاون کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ خالد بہت بڑے تاجر تھے، حرب فجار کی لڑائی میں مارے گئے تو کاروبار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لیا۔ بہاوالہ طبقات بن سعید نمبر 2 بہاوالہ طبقات بن سعد نمبر 2 زمعہ بن قیس، یہ ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ قریش کے مشہور قبیلہ عامر بن لوی سے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا تو زماں نے صرف قبول کیا بلکہ خود نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر کیا۔ بہاوالہ مجمع زوائد نمبر 3 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق غار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے سسر بھی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا تعلق قریشی قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی پشت میں مرہ بن کعب پر جا ملتا ہے۔ ان کا اصل نام عبد الکعبہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ نام رکھا۔ معراج نبوی کی تصدیق کرنے پر ان کا لقب صدیق پڑا۔ آزاد مردوں میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 اصحاب نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور صاحب غار کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر سکینہ بنی سعدہ میں مہاجرین و انصار نے ان کے خلافت پر بیعت کی۔ انہوں نے جزیرہ نماء عرب سے فتنہ و ارتداد کا استحصال کیا۔ ان کے عہد میں ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں فتوحات حاصل ہوئیں۔ سیدنا ابو بکر 2.25 سال کی خلافت کے بعد 23 جمادی الاخر سن 13 ہجری میں فوت ہوئے۔ بہاوالہ سیرت النبی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنتی پرندہ بختی عمدہ اونٹوں کی طرح ہے اور جنت کے درخت چر رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ پرندہ تو بہت عمدہ اور اچھا ہوگا۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کو کھانے والے اس سے بھی اچھے ہوں گے۔ پھر فرمایا، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو بھی اس کو کھانے والوں میں سے ہوگا۔ بہاوالہ مستند احمد نمبر 4 سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے سسر بھی ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ انتہائی دلیر، شجاع اور بہادر انسان تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہم مسلمان ہمیشہ غالب رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر سب سے افضل ہیں اور سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر ہیں۔ بہاوالہ تہذیب الکمال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا، میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ ایک عورت محل کے گوشے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا گیا عمر کا۔
تو میں نے ارادہ کیا اس کے اندر داخل ہو کر دیکھوں، لیکن مجھے ان کی غیرت کا خیال آ گیا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ پر غیرت کروں؟ بہاولہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3679۔ آپ اس قدر ہیبت و حاجت اور رعب والے تھے کہ آپ کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا تھا۔ آپ پر ماہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو نماز پڑھاتے ہوئے قاتلانہ حملہ ہوا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ بالآخر یکم محرم سن 23 ہجری کو شہادت پا گئے۔ بہاولہ اسد الغابہ۔ نمبر 5 سیدنا خزیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ام المؤمنین سیدہ زینب کے والد محترم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں سسر ہیں۔ آپ کا نسب یہ ہے کہ خزیمہ بنت حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن حلال بن عامر بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن حفصہ بن حنین بن یقیلان الحلالی، ان کا ایک بیٹا ابن ابی خشمہ تھا۔ بہاولہ اسد الغابہ۔ نمبر 6 ابو امیہ حذیفہ بن مغیرہ۔ یہ ام المؤمنین سیدہ ہند ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے سسر ہیں۔ بعض نے ابو امیہ کا نام سہیل بن مغیرہ ذکر کیا ہے۔ ابو امیہ مکے کے معروف سخی لوگوں میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو امیہ کسی سفر میں ہوتا تو سارے قافلے کا خرچہ خود اٹھاتا تھا۔ ہجر اسود کے نصب کرنے کے لیے قریش کی باہمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 4 دن تک صورتحال بہت کشیدہ رہی۔ بالآخر انہوں نے یہ مسئلہ باہمی مشاورت سے حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ مسجد حرام میں جمع ہو گئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ قریش میں سب سے عمر رسیدہ اور دانا سردار تھا۔ بہاولہ ابن اسحاق، اس نے سب کو مخاطب کر کے، اے قریش کی جماعت، تم لوگوں میں جس معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کا اپنا حکم بنا لو جو سب سے پہلے مسجد کے باب بنو شیبہ سے داخل ہو۔ ابو امیہ کی یہ رائے سب کو پسند آئی اور اس پر اتفاق ہو گیا۔ بہاولہ طبقات ابن سعد۔ نمبر 7 حجش بن رائب۔ یہ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ حجش خاندان قریش کے فرزند ہیں۔ حجش کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی امیہ سے بھی ہوا۔ اس طرح حجش سسر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پھوپھا بھی تھے۔ سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بھائی ابو احمد بن حجش نے پڑھایا۔ بہاولہ اصحابہ۔ نمبر 8 سیدنا حارث بن ابی ذرار۔ یہ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ قبیلہ بنو مستلق کے سردار تھے۔ غزوہ بنو مستلق میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر آئیں تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ میری بیٹی کو قیدی نہ رکھیں، بلکہ میں انہیں سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فدیہ لے کر آزاد کر دو۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا پسند کیا۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ پھر آپ کے والد سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بہاولہ روز الانف۔ نمبر 9 سیدنا ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ مکے کے سردار تھے۔ آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں۔ واقعہ فیل سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ جاہلیت میں سرداران قریش میں شمار ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور غزوہ حنین میں شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کی غنیمتوں میں سے انہیں 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا کی۔ غزوہ طائف میں آپ کی آنکھ پھوڑ دی گئی۔ پھر اسی طرح حتیٰ کہ یرموک کے دن دوسری آنکھ کو پتھر لگا تو بہن کا نابینے ہو گئے۔ 34 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بہاولہ اعلام النبلہ۔ نمبر 10 حی بن اخطب۔ یہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، قبیلہ بنو نذیر کے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ یہ ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ جب بنو نذیر اور بنو قریظہ نے بد عہدی کی تو اس کی سزا میں حی بن اخطب کو قتل کر دیا گیا۔ قتل سے پہلے اس نے بیان دیا کہ اے محمد، آپ کو رسوا کرنے والا خود رسوا ہو جائے گا۔ بہاولہ جام الصحرا۔ نمبر 11 حارث بن حزن حلالی۔
یہ ام المؤمنین سیدہ مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ حارث کو یہ فخر حاصل تھا کہ اس کے تمام داماد اعلیٰ مقام و مرتبہ والے تھے، مثلا سیدنا ابو بکر، حمزہ، عباس، جعفر طیار، علی شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سب ان کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساسیں یعنی نسبتی مائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ساسوں کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، فاطمہ بنت زائدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا مکمل نسب نامہ یہ ہے: فاطمہ بنت زائدہ بنت اسم جندب بنت مقرم بنت رواحہ بنت حجر بنت عبد بنت معیس بنت عامر بن لوبی بن غالب بن فہر عامریہ قرشیہ بہاولہ اسد الغابہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کی ماں اور آپ کی ساس تھیں۔ نمبر 2، شموس بنت قیس، یہ ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی کی والدہ یعنی آپ کی دوسری ساس تھیں۔ نمبر 3، سیدہ ام رومان زینب بنت عامر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساس۔ سیدہ ام رومان بنت عامر بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ایک جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ ان کا مسلمان خواتین میں بڑا بلند مقام و مرتبہ تھا۔ یہ اپنے پہلے خاوند حارث بن سخیرہ کے ہمراہ مکہ معظمہ آئی تھیں اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیف تھا۔ یہ ظہور اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ ان کا خاوند حارث فوت ہو گیا تو عدت پوری ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کر دی۔ ہجرت کے وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مدینہ کو روانہ ہو گئے تھے اور آپ کا خاندان مکہ میں مقیم رہا۔ مدینہ پہنچے تو وہاں سے سیدنا زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہم مستورات کو لانے کے لیے بھیجے گئے۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہی کے ہمراہ مدینہ آئیں۔ سن 9 ہجری اس کے بعد وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ انہوں نے 2 نکاح کیے تھے۔ پہلے شوہر کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام طفیل اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے 2 بچے تھے، سیدنا عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ بہاولہ اصحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ شادی کی جبکہ میری عمر 6 سال تھی۔ پھر ہم مدینہ منورہ آ گئے۔ ہم بنو حارث بن خزرج کے ہاں فروکش ہوئے۔ مجھے بخار ہو گیا، میرے سر کے بال جھڑ گئے۔ پھر میرے سر پر بال پورے آ گئے تو ایک روز میں جھولا جھول رہی تھی کہ میرے پاس میری والدہ سیدہ ام رومان آئیں۔ میرے ساتھ میری سہیلیاں کھیل رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اونچی آواز سے بلایا۔ میں ان کے پاس گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امی جان کے کیا ارادے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ پھر مجھے سانس لینے میں قدر آسانی محسوس ہونے لگی تو میری امی جان نے میرا منہ دھویا اور میرے سر کے بال اپنے ہاتھ سے درست کیے اور مجھے گھر کے اندر داخل کر دیا۔ گھر میں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی خیر و برکت کی دعا دی اور مجھے اچھے نصیب والے قرار دیا۔ انہوں نے مجھے دلہن کا روپ دیا۔ پھر میری رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3894۔ نمبر 4، زینب بنت مظعون، یہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساس اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ نمبر 5، ہند بنت عوف، یہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں ساس ہیں۔ نمبر 6، عاتقہ بنت عامر، یہ ام المؤمنین سیدہ ہند بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ ہند ام سلمہ کی کنیت سے زیادہ معروف ہیں۔ ان کا تعلق بنو فراس سے ہے۔ نمبر 7، امیہ بنت عبد المطلب، یہ ام المؤمنین سید زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سگی پھوپھی بھی ہیں۔ نمبر 8، ام جویریہ، ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی ہیں۔
جن سے آپ کا نکاح 5 ہجری میں ماہ شعبان میں ہوا تھا۔ نمبر 9 صفیہ بنت ابی عاص، یہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، سیدہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوی ساس ہیں۔ نمبر 10 برہ بنت سموال، یہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساس ہیں۔ بعض نے ان کا نام ذرہ بھی لکھا ہے۔ نمبر 11 ہند بنت عوف، یہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث بن حسن حلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11ویں اور آخری ساس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند بنت عوف کی بیٹی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذی القعدہ 7 ہجری میں مقام صرف پر نکاح کیا تھا۔ ہند کی ایک بیٹی ام فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور ان کی چھوٹی بیٹی صغرا ولید بن مغیرہ کی بیوی اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ نوٹ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساسوں کی فہرست طبقات ابن سعد، عیون الاثر، سیرہ اعلام النبلہ، رحیم المختون، اصحابہ اسد الغابہ سے ازواج مطہرات کے بیان سے تیار کی گئی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔